السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تری تلاش میں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں یاک سرائے پر، اور یاک سرائے جو ہے وہ ایک بڑی ہی کمال ایک تخلیق ہے، ایک کمال سفرنامہ ہے، ایک ادبی شاہپارہ ہے۔ اور ادبی شاہپارہ کے حوالے سے جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ تو یہی ہے کہ شوکت صدیقی صاحب نے اس کو راکھ پر ترجیح دی، یعنی راکھ ناول پر یاک سرائے کو ترجیح دی ایک ایوارڈ کے سلسلے میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی کمال اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور ہماری جو گفتگو ہے طاہر صاحب سے وہ اسی کتاب کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ طاہر صاحب، آپ کا ہر سفر نامے میں جو انتصاب ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑی خاصے کی چیز ہوتی ہے، اور یہ جو سفر نامہ ہے یہ احمد داؤد کے نام ہے، تو ان کے بارے میں سر تھوڑا سا بتائیے کچھ۔ احمد داؤد کے بارے میں تو پورا پروگرام ہو سکتا ہے۔ بہت وائلڈ نیچر کا، ٹیمپرامنٹل، جلدی ناراض ہو جانے والا، اور ایک آوارگی جو تھی اس کے اندر کہ رات کو 11 بجے وہ آتا ہے اسلام آباد میں جب میں تھا جی، اور کہتا موٹر سائیکل پہ بیٹھو، اس کے پاس موٹر سائیکل تھا، کہاں جانا میں تمہیں ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ تو رات کو 11 بجے ہم جاتے ہیں تو پنڈی سے جو شارع اسلام آبادی شاید کہلاتی ہے، ویران ان زمانوں میں، جی، تو ایک مسروق شدہ رستہ تھا، ادھر گیا، تاریکی تھی اور چاندنی رات تھی، تو ہم وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ وہاں پہ رات کو سانپ آتے تھے، کیونکہ دن کی شاید وہ جو گرمی ہوتی ہے تارکول کی، اس سے گھبرا کر وہ ایریا تھا، اور وہاں پہ میں نے درجنوں سانپ دیکھے، اور وہ آپس میں اٹکھیلیاں کر رہے تھے، سانپ اور سانپڑیاں وغیرہ، اور چاندنی رات میں وہ ایک عجیب منظر تھا۔ تو یہ احمد داؤد کے ذہن میں اس قسم کی باتیں آتی تھیں۔ یا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کا ایک کنواں ہے فلاں جگہ، یا فلاں جو نالہ ہے وہاں پہ وہ آبشار ہے، تو اس میں یہ یا تو لوگ اس کو پسند کرتے تھے یا شدید ناپسند کرتے تھے۔ اینڈ آئی آلویز فیل کہ یہ جو ہر دل عزیز کہا جاتا ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں مفاہمت کرتے ہیں جو ہر دل عزیز ہوتے ہیں، یا شاید منافقت کرتے ہیں۔ جو اسٹرانگ اوپینین رکھنے والا انسان ہے اس کے ہمیشہ کہیں نہ کہیں وہ ہر دل عزیز نہیں ہوگا، کچھ کے عزیز ہوگا اور کچھ کو وہ ناپسند ہوگا۔ تو احمد داؤد ایسا شخص تھا، اور اس کی کریٹیو ایبلٹی جو ہے وہ بہت واسٹ تھی۔ اس کا وسکی اور پرندوں کا گوشت اس کا ایک بڑا زبردست افسانہ تھا، رہائی اس کا ناولٹ تھا، اور پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ آلسو ضیاء الحق کے عہد میں، اور سڈنلی مطلب میرا خیال ہے ہی واز 46، ایک دم ہارٹ اٹیک ہوا تو مر گیا۔ موہن پورہ کے قبرستان میں ہم نے اسے دفن کیا۔ کیسے کیسے بڑے انسان، کیسے کیسے بڑے کردار ہوتے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ جو یاک سرائے ہے یہ بڑی ایک مشکل مہم تھی، یعنی اگر آپ کی مشکل مہمات میں سے دیکھا جائے، سنو لیک ایک بہت ہی مشکل ہے، لیکن سنو لیک تو آپ نے بعد میں کی۔ یاک سرائے جو تھی شاید آپ کی انیشل سٹیجز پہ ایک مشکل ترین مہم تھی، اور اس مہم میں آپ نے اپنی کتاب میں اشرف امان سمیت اکرام بیگ، کریم جان، عارف اسلم، رحمت نبی، ان تمام کے بارے میں کہا ہے کہ ان کا دوستانہ تعاون جو ہے وہ مجھے حاصل رہا، اور ان سب کا آپ نے شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ تعاون جو تھا وہ کیا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ کرومبر جھیل کے بارے میں بتائیے کہ وہ کرومبر جھیل کا آپ کو آئیڈیا یا ذہن میں کیا آیا؟ اس وقت اس طرح کی انفارمیشن تو نہیں تھی کرومبر جھیل کے حوالے سے جنرلی، جس طرح بھی ہمارے پاس تمام انفارمیشن ہوتی ہے سوشل میڈیا کی صورت میں یا مختلف، لیکن اس وقت تو اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو آپ کو کرومبر جھیل کا کس نے بتایا تھا، اور یہ جنوں خیزی کیسے آئی تھی؟ اچھا، رحمت نبی تو ظاہر ہے اس کو میں پرنس آف فیری میڈوز کہتا ہوں۔ عارف اسلم نے میرے لیے اور پوری فیملی کے لیے پورا ایک ٹرپ ارینج کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عارف کے والد صاحب انہوں نے وہ روڈ بنوائی تھی، کیونکہ اوپر جنگل خریدا تھا فیری میڈوز پہ، تو عارف اسلم کا اس لیے شکر گزار ہوا کہ انہوں نے سارے ارینجمنٹ کیے۔ اور اس کے بعد اشرف امان جو ہے، اشرف امان دا فرسٹ پرسن ٹو سمٹ K2، اس کا اب تذکرہ ہی نہیں آتا کہ بھئی اشرف امان بھی کوئی تھا، ماؤنٹینئر تھا۔ تو اشرف امان کا اس لیے شکریہ ادا کیا کہ یہ جو کرومبر کا سارا سفر تھا، یہ بیسیکلی اس کی ساری جو تھی کہ منزلیں کون سی ہوں گی، کہاں سے پار ہونا ہے، کیونکہ جب آپ ولڈرنس میں جاتے ہیں یا ان نون میں جاتے ہیں تو وہاں وہ اسٹیشن تھوڑی ہوتے ہیں،
وہ تو ٹریکنگ کے لحاظ سے لوگ جو مناسب جگہ جہاں پانی ہو، جو سیف ہو وغیرہ وغیرہ، تو یہ اشرف امان نے سارا کچھ کیا تھا۔ اور اشرف امان نے ہی ایک میرے لیے گائیڈ ارینج کیا جو بدقسمتی سے جا چکا تھا، تو اس لیے اشرف امان کا بھی شکریہ۔ سر وہ کرومبر جھیل کے حوالے سے آپ نے نہیں بتایا، یعنی کرومبر جھیل کا آپ کو کس طرح پتہ چلا، اور یہ جو کرومبر جھیل اتنی دور تھی تو یہ کیا جنون خیزی تھی کہ کرومبر جھیل پہ جانا ہے؟ یہ ایک بہت اب میری شکل سے تو نہیں لگتا کہ میں اتنا جنون خیز ہوا کرتا تھا، لیکن وہ دن تھے کہ جنوں میں جتنی بھی گزری تو جنوں میں ہی گزری، اور وہ ایک فکسیشن ہو جاتی تھی ایک کسی شے کے لیے، شاید چہرے کے لیے بھی، کسی پیشن کے لیے۔ گندھارا کا پیشن آیا تو گندھارا کے پیچھے ہو گئے، پینٹنگ کا آیا تو ادھر ہو گئے۔ کچھ چیزیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، کچھ اسٹے کر جاتی ہیں۔ جی تو جو ہے پہاڑوں کا عشق اور جھیلوں کے ساتھ محبت، وہ بھی میں اسی طرح ہی جس طرح میں نے شاہ گوری کہا کیٹو کو ایک محبوبہ کی طرح، تو میں ان کے ساتھ اس طرح ہی عشق میں مبتلا ہوتا ہوں جیسے آپ کسی خاتون کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور تمام تر واردات اسی قسم کی ہوتی ہے، بے چینی اور اس سے ملنے کی، اس سے وصل کی خواہش۔ چنانچہ نذیر صابر موسٹ فیمس ماؤنٹینئر، ہمارا پہلا شخص جس نے کیا ایوریسٹ کیا، پاکستانی، اور بہت ہی نفیس انسان۔ تو میں جب اسلام آباد میں ہوتا تھا تو اکثر ملاقات رہتی تھی، تو ایک روز میں اس کے آفس میں گیا، اور یہ دن تھے کرسمس کے بعد کے، تو اس کی ٹیبل کے اوپر جو شیشہ تھا اس کے نیچے بہت سارے فارن پوسٹ کارڈ پڑے ہوئے تھے جو ایکسپیڈیشن وہاں آئیں، اور کرسمس کے موقع پر وہ کارڈ تھے۔ تو میں نے ایک بہت بڑا کارڈ دیکھا اور اس کے اوپر ایک جھیل کی تصویر، ٹھیک ہے، اور دیٹ جھیل اسی وقت ہی وہ جس طرح آپ نے کہتے ہیں نا کہ پہلی نظر میں جو محبت ہو جاتی ہے، تو میں آئی گاٹ سو ایکسائٹیڈ، آئی تھاٹ کہ یہ کینیڈا وغیرہ میں ہے۔ تو میں نے نذیر صابر سے کہا، میں کہ نذیر یار یہ بہت زبردست لے کے یہ ہے کہاں؟ تو کہتا پاکستان میں۔ میں نے کہا پاکستان میں کہاں پہ؟ کہنے کا بروگل کے پاس۔ اچھا، میں نے کہا بروگل کدھر ہے؟ ان کا افغانستان کے ساتھ، یعنی یہ ان نون ٹیریٹری تھی ساری۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے کرومبر۔ وہ کرومبر فکس ہو گیا میرے کہ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ آئی فیل کہ بھئی کرومبر نے مجھے سندیسہ بھیجا، کسی اور کو نہیں بھیجا، تو میں نے اس کی طرف سفر کیا۔ یہ اس طرح پتہ چلا کرومبر کیا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ کم اونیل جو ہیں انہوں نے آپ کو گلگت میں کہا تھا، آپ نے لکھا بھی ہے کہ مستنصر جب تم ورگوتھ گلیشیئر کے عین نیچے ایک جنگل میں اپنے خیمے لگاؤ گے، اگر تم وہاں پہنچ جاتے ہو، اگلی صبح 5 بجے بیدار ہونا، اور جو ورگوتھ گلیشیئر کی برفیں ہیں ان کے اختتام پر ایک گھنا جنگل ہے، وہاں ضرور جانا۔ اس گھنے جنگل میں بہت کم کوہ نورد گئے ہیں، وہاں سویرے سویرے ایک درخت سے دوسرے درخت تک پرندے یوں اڑان کرتے ہیں جو تم نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ تو کیا کم اونیل نے ٹھیک کہا تھا سر؟ آپ گئے تھے ورگوتھ گلیشیئر کے اوپر ہی وہ جنگل تھا؟ ایکچولی یہ میرے ذہن میں تھا۔ کم اونیل اور اس کا خامند مجھے ملے گلگت میں، شاید چنارن میں۔ اچھا، تو میں نے جب ڈسکس کیا یہ سفر، تو وہ ایک خاص منزل میں حسوین تک وہ جا چکی تھی، لیکن اس سے آگے نہیں گئے تھے، بلکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کے آگے کی ڈسکرپشن اگر آپ مجھے بھیج دیں تو وہ لونلی پلانٹ کتاب جو تھی وہ لکھ رہے تھے تو میں اس میں شامل کر لوں۔ ٹھیک ہے، تو میرا پورا ارادہ تھا، کیونکہ یہ عجیب و غریب فینٹسی بنتی ہے نا کہ ایک بالکل کوئی جنگل ہے ان نون سا، اور اس میں ایسے پرندے ہیں جو بقول اس کے کسی نے دیکھے نہیں، اور صبح سویرے وہ اس ڈال سے اس ڈال پہ جا رہے ہیں اور بہت کثرت سے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں ورگوتھ کے قریب، تو ایک تو دیر سے پہنچے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ جو ندیاں ہم نے عبور کی، موت والی ندیاں تھیں، اور اس کے بعد ہمارا جو سو کارڈ ایک کوک تھا وہ آگے چلا گیا تھا پورٹس کو لے کے، خوراک کو لے کے، تو رات کے 9-10 بجے تک ہم چلتے رہے۔
تو اس کے بعد ہمیں ہوش نہیں آئی صبح وہاں جانے کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہوا۔ وقار اس میں سلسلہ یہ کہ آج بھی جی وہ جنگل جو ہے اس کی فینٹسی میرے ذہن میں، اور اگر میں وہ دیکھ لیتا اور وہ حقیقت میں بدل جاتا تو وہ ایک تجربہ ہو کے تو کب کا ظاہر ہو چکا ہوتا، ون آف دا ہنڈریڈ آف ایکسپیرئنس۔ اب وہ یہ ہے کہ وہ جو میرے خیالات میں یا فینٹسی ہے اس میں وہ جنگل میں خود کریٹ کر لیتا ہوں، کس قسم کا گھنا جنگل ہوگا، اور وہ جو پرندے اڑانے کرتے ہیں ان کے رنگ کا میں خود تعین کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہوا۔ لیکن موسٹ پرابلی کم اونیل نے، میرا خیال ہے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، غشپ جو پرندہ ہے، جی بہت خوب، لمبی دم والا، جی تو شاید وہ غشپ کی کوئی قسم ہو، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ میں نے اس قسم کے پرندے نہیں دیکھے۔ صحیح۔ غشپ یقیناً بہت خوبصورت پرندہ ہے اگر اس کی عادتوں کو تھوڑی دیر کے لیے صرف نظر کیا جائے۔ ناظرین، یاک سرائے پر آپ نے گفتگو سنی طاہر صاحب کی۔ یاک سرائے جو ہے وہ ایک کمال اور بڑا ہی خوبصورت سفرنامہ ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا، اور یاک سرائے پر ہماری جو گفتگو کا سلسلہ وہ طاہر صاحب سے جاری ہے، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش میں۔